حضرت علامہ پیر سید عبدالرؤف چاند صاحب برکاتہ القدسیہ سجادہ رشید آستان عالیہ مخدومیہ سبحانیہ فردوسیہ الہیشی سجادہ رشید آپ رب کے سامنے جلوہ افروز ہے، لہذا آپ ان کے نورانی تقریر کو، نورانی باتوں کو آپ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بغن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، واسطہ ختم الرسل حضرت علی مشکل کشا، واسطہ حضرت حسن و فاطمہ شہزادہ گل قبا، برلب ماہ فغا در دست کشکول گدا، المدد مخدوم بھیکھا المدد بہر خدا، مظہر مخدوم بھیکھا آن سراج اولیاء، مرشدی مخدوم ملت پیر کامل رہنما، حضرت علامہ سید عبدالسبحان پیشوا، پاس بانے دین بیضائے نبی الانبیاء، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم یہ درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ ڈانگ جو ہے اور ڈانگ کی یہ مسجد ہے جس کی اگلے سال بنیاد رکھی گئی تھی اور الحمدللہ اس کا اتنا کام ہوا۔ اس مسجد کے اندر میلاد پاک کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا انعقاد کرنے والوں کو اور اس کی تعمیر کرنے والوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب تو میری تقریریں روز سنا ہی کرتے ہیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر، تو وہ جو انداز خطابت ہے وہ دوسری دنیا کا ہے، اور ہم یہاں میلاد پاک میں ہیں اور چاہیں گے کہ آہستگی کے ساتھ بولتے رہیں تاکہ آپ ہماری بات سنتے رہیں۔ میں پورے 18 سال لگ بھگ پورے ملک کے دورے پر ہوں، اور ان سال سے میں جلسوں کے تمام دورے ختم کر رہا ہوں آہستہ آہستہ، تو صاف ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ رہوں گا۔ بڑے بڑے جلسے کانفرنسیں چھوڑی جا رہی ہیں اور دوروں کی ترتیب دی جا رہی ہے، تو یقیناً میں آپ کے پاس ہی زیادہ رہوں گا۔ یہ ابھی آپ بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے اور وہ شبنم صاحب کے ساتھ کلام ہے، اور
یہ اچھے شاعر بھی ہیں اور حضور مخدوم الملت مظہر شاعری کا حضرت علامہ پیر سید عبد السبحان نور اللہ مرقدہ جو میرے دادا ہیں اور دادا کے ساتھ وہی میرے مرشد طریقت ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں انہی سے بیعت ہوں اور میں انہی کا جانشین ہوں مخدوم الملت کا۔ تو جو ہے یہ ان کے بہت ہی خاص خادم ہیں اور مرید ہیں۔ انہوں نے میری 2 پشتوں کی خدمت کی ہے۔ مخدوم الملت ان کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا وہ تو میں کیا بتاؤں کس مقام پر فائز تھے۔ میرے خاندانی اعتبار میں تو بہت معمولی درجے پر فائز تھے، میرا خاندانی ماحول چلا ہے، لیکن دنیاوی کے اعتبار سے لوگوں کی نظر میں تو عجیب مسئلہ تھا۔ اگر انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا تو بادل سایہ کر دیتا تھا۔ یہ سبحان اللہ۔ موضوع دوسرا بولوں گا اور شبنم صاحب وغیرہ اس کے گواہ ہیں۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو بارش ہوتی تھی، اگر آگ لگی ہو اور یوں ہاتھ کر دیتے تو آگ اسی مقام پر اٹھ جاتی تھی جہاں لگی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، غور سے بولیے۔ اور کیا ان کے بارے میں بتائیں، انہیں لوگ حضور کہتے تھے۔ وہ اپنے والد شیخ الاسلام مفتی حنفیہ صاحب تصنیف کثیرہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی سید عبد الستار نور اللہ مرقدہ کے مرید بھی تھے اور انہی کے خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تھی، چونکہ ذکر ان کا ہو ہی گیا تو میں تھوڑا سا بول کر کی تقریر بولتا ہوں۔ انہوں نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تھی وہ ہمارے وہاں جاگیرداری کا زمانہ تھا۔ جاگیرداری سمجھتے ہیں؟ جیسے تانسین اسٹیٹ، ایسے بلہری شریف ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی، یعنی وہ ایک ایسے پیر تھے گونڈا اور بستی اور سدھارتھ نگر میں جو اسٹیٹ کے بیٹے تھے۔ انہیں دولت دنیا کے لیے کسی زمین پر آنے کی ضرورت نہیں، بس مزاج عجیب فقیرانہ اور شاہانہ پایا تھا اور اس پر وہ سمجھوتا بھی نہیں کرتے تھے۔ ترک تجریب ان منزلوں سے گزر گئے تھے اور صوفیوں کی اس دنیا میں تھے۔ شبنم صاحب کی جہاں مہاراجگانے وقت ان کے سامنے نذرانے لے کر کھڑے ہوتے تھے، پورا علاقہ ہے، اور وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ میں اس کو قبروں میں بتا سکتا ہوں، نام بناؤ۔ استغنا کا عجیب عالم تھا۔ وہ میرے دادا تھے، میں ان کا جانشین ہوں، لیکن ان کے جیسا تھوڑی ہوں، نہ حسن میں، نہ صورت میں، نہ آنکھوں کی اس جاذبیت میں، نہ قد و قامت میں، نہ اس سیرت میں، نہ اس پیکر میں۔ ہم تو ان کے راستے کے غبار راہ ہیں۔ حسن مجسم تھے اور نماز پر آپ نے بات کہی ہے تو میں ایک کلت واقعہ نماز پر سنا دوں، آپ پڑھ لیجیے۔ غلام محی الدین کا نام سنا ہوگا؟ ہاں، اس کا پورا خاندان کل بھی بیعت تھا، آج بھی بیعت تھا۔ تو چکچئی ایک گاؤں ہے بیارا کے پاس، وہاں پر حضرت کا انہی کے خاندان میں قیام تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نانا ہی تھے نا، آئے حضور مخدوم ملت کے پاس، تو ظہر کا وقت تھا، حضرت نے فرمایا بابو وضو کراؤ، تو انہوں نے وضو کرایا۔ کہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس زمانے کا عجیب و غریب کلچر تھا، ایک ساتھ 2 مسئلے تھے،
ایک تو بے عملی کا مسئلہ تھا کہ لوگوں کے اعمال صحیح نہیں تھے، آپ کا پورا خطہ اسی بے عملی کا شکار تھا، پورا کا پورا علاقہ۔ یہ تو بزرگوں کا فیضان نظر ہے جو آج علم اور عمل کے چراغ بن گیا۔ تو صاحب وہ وضو کیا تو حضرت نے فرمایا، نماز پڑھ کے حضرت بیٹھے تو فرمایا کہ بابو، حضرت بہت محبت سے بولتے تھے، ہم لوگ حضرت کے اخلاق کا پرتو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے نہایت غریب مرید کا کھانا اپنے ہاتھ سے لا کر دسترخوان پہ رکھتے اور اس وقت تک اس کو دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ کھا نہیں لیتا تھا، اور مرید کے حساب سے کھانا رکھتے تھے اور بار بار منگاتے تھے۔ بہت شفیق اور مہربان تھے، تو فرمایا بابو دیکھیے انداز تبلیغ کیا، بہت سے لوگ بہت سی بات کرتے ہیں تو بہت کڑوی کرتے ہیں، بجائے اس سے کہ اس کا اچھا اثر ہو اور برا اثر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پرہیزگار ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم اپنے لیے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم جو ہے نیک عمل کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق کہیں نہیں حاصل ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہوئے دوسروں کو اتنا برا سمجھیں کہ وہ ہم سے کبیدہ خاطر ہو جائیں اور کل ہماری بات وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ ہاں، تو بہت مخدوم الملت نور اللہ مرقدہ آئیں ہے نا، ایسے ہی ان کے بارے میں ایک شاعر نے ان کے انتقال پہ لکھا تھا، سید صاحب پیر کامل عبد سبحاں عالم عامل، تو تانے چدریا سوت ہو شیدا کل نہیں پاوت۔ سبحان اللہ، زور سے۔ اور یہ جو میں نے شعر سنایا کہ مظہر مخدوم بھیکا، میں شعر پڑھتا نہیں، کبھی کسی مجلس میں نہیں پڑھتا، شاید میں نے یہاں کی مجلس میں ضرورت محسوس کی جو یہ شعر پڑھا کہ مظہر مخدوم بھیکا سراج اولیاء، یعنی انہیں سراج الاولیاء کہا جاتا ہے، مظہر شاہ بھیکا کہا جاتا ہے، مرشدی مخدوم ملت پیر کامل ہے۔ بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ میں اس سب طریقے کی تقریر نہیں کرتا، نہ نیٹ پہ میری کوئی اس ٹائپ کی تقریر موجود ہے، لیکن آج میں نے ضرورت محسوس کی کہ اسے کر دوں۔ اور الفاظ کا انتخاب اپنے حسن ظن پر ہوتا ہے، یہاں میں بہت فصیح اردو کا سہارا لوں گا، علم پر نہیں ہوتا ہے، حسن ظن پر ہوتا ہے، اور احترام حسب و نسب پر ہوتا ہے جب ہم لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ بتاؤں کہ حضرت نے پوچھا کہ بابو کہاں، آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا حضرت کی خدمت میں کہ سرکار آپ تو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کچھ نہیں کہا۔ جب پھر انہی سے کہا کہ عصر کا وضو کراؤ، شبنم صاحب وغیرہ رہے ہو تو تعجب نہیں، یہ پرماننٹ یہ لوگ خدمت میں رہنے والے ہیں، یہ حافظ ابراہیم، منشی یعقوب، 3 لوگ پرماننٹ رہتے تھے اس علاقے میں۔ تو پھر فرمایا، حضرت نے عصر کے بعد جب وہ نماز وضو کر چکے تو فرمایا کہ بابو تو ہوں پڑھ لے۔ یہ وہ شخص اس لہجے میں بات کر رہا تھا جس کی خاندانی لینگویج اردو تھی، جہاں تک اودھی بھاشا بولنا تو اس کے لیے ٹھیک ہے، میرے پردادا اودھی بھاشا کے شاعر بھی ہیں، ہے نا۔ مفتی انفیہ فرماتے ہیں، پریتم ناؤ جو دورہ لیوں تب جگ میں میں پگ دیوں۔ وہ تو اودھی کے شاعر ہیں، اس کی بات الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن حضرت جب دیہاتوں میں ہوتے تو بہت عجیب و غریب انداز سے اودھی بولتے تھے۔ تو فرمایا بابو تم پڑھ لو، اس نے جواب دیا کہ حضرت تو پڑھتا ہے،
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मगरिब में भी यही हुआ। हजरत ने फिर उनसे कहा बाबू आप भी नमाज पढ़ लो। कहा हजरत आप तो पढ़ते हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? फिर इशा की नमाज का जब वक्त हुआ, हजरत पढ़कर फारिग हुए तो फरमाया फला। कहा जी हुजूर। कहा तुम भी पढ़ लो। देखिए मुसलसल एक लफ्ज पर इसरार है, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो बाबू। ठीक है, कहीं इसमें डांट नहीं है, फटकार नहीं है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है, प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जबकि वो एक जमींदार के बेटे, लेफ्ट राइट जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब बड़ी बड़ी पोस्टों पर फायज हैं। वहीं पर जहाँ का चक्की की बात कर रहा हूँ, एक बड़े खानदान के हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, बाबू आप पढ़ लो, बाबू आप पढ़ लो। और वो बार बार कहते हैं हुजूर आप तो पढ़ते हो, आप तो पढ़ते हो। यहाँ तक कि मुरीद आजिज हो गया। पीर के बार बार कहने से मुरीद आजिज हुआ, और आजिज होकर क्या कहता है कि हजरत कहाँ का अगर नमाज पढ़ ही रहा तो तुझसे मुरीद होगी क्यों जरूरत है? आपके उस पर हमने बात कही, वो एक सोच, एक तस्वुर, ये उन बुजुर्गों का अपना तरीका था। हमारे दौर में, हम लोगों के दौर में तरीके बदल गए, तरीके ही बदल गए। हर गांव में 2 4 5 मौलवी हैं, अब हम नसीहत करने के लायक नहीं रहे, इसलिए कि उन मौलवियों का अमल पूरे गांव के लिए खुद नसीहत। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अब बात तो मैं कह रहा था बहुत इत्मीनान के साथ कि हम वलियों का जिक्र कर रहे हैं, मौजू इसी पर आ गया तो हम वलियों का जिक्र। वली ये होते हैं जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? जोर से बोले, अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के दोस्त होते हैं। और साफ जाहिर है कि जो अल्लाह का दोस्त होता है तो अल्लाह का दोस्त कौन होगा? जो उसके महबूब का दोस्त होगा। जल्दी से बोलिए। और उसके महबूब कौन है? हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए तकरीर सिर्फ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, बॉर्डर उस पार के लिए नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, और उनसे बड़ा कौन है? हमारे भारत में एक इमाम गुजरे हैं, उन्हीं का नाम है मौलाना अहमद रजा खान। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मौलाना अहमद रजा खान जो थे हमारे बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हमारे मसलक के। तो उनका एक शेर है, बहुत अदब की ज़मीन पर लाते हैं उस शेर को, कि सबसे आला वौला हमारा नबी, सबसे आला वौला हमारा नबी, और सबसे बाला आला हमारा नबी। और उनकी अजमतें यूं बयान करते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और उनकी अजमतों की मिसाल कि लम याते नजीरो कफी नजरी, मिसले तू नशुज पैदा जाना, और जगराज का ताज तोरे सरसू है, शहा तुझको शहे तो सदा जाना। बात मेरी समझ में आ रही है? अब जो महबूब से के रास्ते पर चले और महबूब को महबूब रखे, बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब के रास्ते पर चले और महबूब को महबूब रखे, और महबूब को इतना महबूब रखे कि अपने माँ बाप, रिश्तेदार, खानदान, बेटी बेटे, इन सबको एक तराजू में रखकर तौल करके सोचे कि बेटी की इज्जत ज्यादा कीमती है कि महबूब की इज्जत ज्यादा कीमती है, बेटा ज्यादा कीमती है कि महबूब की इज्जत ज्यादा कीमती है।
اور اگر اس کا دل فیصلہ کر دے کہ یہ بیٹی اور بیٹے کچھ نہیں ہے، محبوب ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ میں نے ایک حدیث کی تشریح پڑھوں گا نہیں، اس کی میں نے تشریح کی۔ تو آپ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ ولی ہے، دوسری چیز جو حضور سے محبت کرے گا، دولت دنیا چاہے اس کے پاس کتنی بھی آ جائے، وہ دولت دنیا کو اپنی ضرورت میں تو استعمال کرے گا مگر اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، اور سے بولیے۔ فلاں لوگ کہتے ہیں فلاں بہت متبع سنت گزرا، ٹھیک ہے، اس نے ہو سکتا ہے مسواک کیا ہو اور نمک سے کھانا کھایا ہو اور ہمیشہ باوضو رہا ہو، ساری چیزیں اس نے ادا کر دی، لیکن وقت آخر ہم دیکھیں گے کہ وہ دولت کتنی چھوڑ کر گیا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دولت نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ تو سب سے بڑا متبع سنت وہی ہے جو وقت آخر میں بھی اپنے آپ کو متبع سنت ثابت کرے، وہی در حقیقت اللہ کا ولی۔ پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد یہ میں یہاں تقریر نہ بول کر دو واقعہ سنا دوں، آج عجیب واقعہ سنا دوں۔ بھارت میں جاتے ہی ہو، اجمیر جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ اجمیر سے دلی بھی پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے؟ بولو، دلی جاتے ہو؟ اور دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار کے تھوڑے سے دور پر ایک اور بزرگ ہیں جو بھارت کے بہت بڑے شاعر ہیں، جنہیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہے نا؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وستاد الشہرا فصیح الملک، حضرت امیر خسرو نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے بھارت میں نعتیہ شاعری کی بنیاد رکھا ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، ہے نا؟ وہ اپنے پیر کی عظمت ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، مرید اپنے پیر کا درجہ ایک شعر میں بیان کرتا ہے۔ طریقت کی دنیا میں خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، پیمبر شم محفل بود، شب جائے کی بنی۔ معرفت کا بہت عرفہ مقام ہے، جہاں مکان اور لا مکان ان سب سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، پیمبر شم محفل بود، شب جائے کی بنی۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر مشہور زمانہ ہے، بہت مشہور زمانہ ہے کہ چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے نینا ملا۔ اب یہ چھاپ کیا ہے اور تلک کیا ہے، پہلے اسے سمجھ لیجیے۔ چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے نینا ملا کے بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اور اس کا آخری شعر ہے خسرو نظام پہ بل بل جاؤں، بل کا مطلب قربان ہو جاؤں، خسرو نظام پہ بل بل جاؤں، جس نے سہاگن کر دین رے مجھ سے نینا ملا۔ بہت بڑے شاعر۔ اور صاحب، معرفت کی اور طریقت کی یہ دو لفظ ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں۔ اس کو ہندی میں ترجمہ کر کے ڈاٹ بول دیجیے، ادھیاتم کے 3 درجے، معرفت طریقت حقیقت، اسے ادھیاتم کہتے ہیں۔ ادھیاتم سمجھ رہے ہو نا، ادھیات کے مقامات ہیں۔ تو خسرو کس مقام پر فائز تھے؟ سلطان حضرت سلطان الشہرا حضرت جو ہے خسرو نور اللہ مرقدہ دلی کے ایک فیصلہ کن مہم سے فارغ ہو کر دہلی لوٹ رہے تھے، بنگال کی ایک مہم سے فارغ تھے۔
جو سلطان کے ساتھ آپ بنگال گئے تھے، فتح یابی ہوئی تھی، تو فتح یابی کے بعد آپ کو سلطان دہلی نے بہت زیادہ انعام دیا تھا. حضور لوٹ کے آ رہے تھے، دہلی کے قریب شام ہو رہی تھی. شبنم صاحب ایسے دشا کیجیے تو آپ کو مزہ آئے گا. پہلی بار میں اس طریقے سے بول رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بالکل آپ سے ایک موضوع پر گفتگو، جو موضوع ولایت آ گیا تو مت پر گفتگو کرو. بات سمجھ آ رہی؟ تو باہر جیسے ہم لوگوں کے وہاں آج کے زمانے میں ڈھابے بنتے ہیں، ڈھابے کھانا وانا کے، ایسے اگلے زمانے میں بنتے تھے. ان کو سرائے کہا جاتا ہے، اور یہ ہر 50 کلومیٹر پر 100 کلومیٹر پر ہوتے تھے. جہاں پر چلنے والے لوگ شام کو رکتے تھے، سرائے کے کمرے کا پیسہ دیتے، کھانے کا پیسہ دیتے، کھاتے پیتے سوتے، پھر صبح کماتے، صبح سے شام تک سفر کرتے، پھر کسی سرائے میں شام تک رکاتے. تو ایک گھوڑے کے سفر کے حساب سے سرائے بنتی تھی تاکہ مسافروں کو دقت نہ ہو. رات میں لوگ نہیں سفر کرتے تھے، دن گزرتے تھے. بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے، جیسے آج گاڑیاں ایک دوسرے کو پاس کرتی ہیں، ایسے گھوڑے ایک ہی روڈ پر دوڑتے تھے. سسٹم تھا. امیر خسرو جب دلی سے تھوڑی دور پہنچے تو امیر خسرو کے نزدیک سورج ڈوبنے کے قریب آیا تو امیر خسرو نے فرمایا سرائے سامنے نظر آ رہی، چلو اسی سرائے میں قیام کرتے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ، تقریر مجھ سے آپ دوسری بار سن لیجیے گا، اس بار موڈ اسی طریقے کا ہو گیا لوگوں سے، تو میں تقریر نہیں بولتا ہوں. امیر خسرو نے فرمایا کہ چلیے رک جائے. پورا قافلہ رک گیا. پوری فوج کی ایک ریجمنٹ ان کے ساتھ تھی. جانتے ہیں کیوں؟ یہ مہا منتری تھے، وزیر سلطنت تھے. امیر خسرو بہت بڑی پوسٹ تھی، منتریوں میں مہا منتری تھے امیر خسرو. تو منتری کا پورا جلوہ تھا، پوری آرمی ساتھ چل رہی تھی، رک گئی. امیر خسرو ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے تو کچھ دیر بعد اٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا امیر آپ اٹھ گئے؟ تو فارسی کا ایک جملہ بولا امیر خسرو نے، بوئے شیخ نہیں آئے. مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بولی جلدی سے، مجھے شیخ کی خوشبو بھی آ رہی ہے. آپ شیخ کی خوشبو؟ ارے آپ کے شیخ جو ہیں وہ تو دہلی میں ہیں امیر، یہاں کہاں خوشبو آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. تو اب امیر کا جو انتظام تھا وہ علیحدہ ہوتا ہے. سلاطین امیر کے لیے ہر اس حصے پر علیحدہ ہوتا تھا. تو امیر نے کہا کہ بھئی عوام جدھر مقیم ہے، مجھے ادھر سے خوشبو آ رہی کہ میرے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء ادھر رکے ہوئے ہیں. اب سونگتے ہوئے چلے. آپ اس ناک کو کیا کہیں گے؟ اس ناک کو کیا کہیں گے جو پسینے کی خوشبو محسوس کر رہی تھی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور کلام ہے نعتیہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے رنگ گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے. اور ایک مقام پر اسی خوشبو کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو. یہاں پسینے کی بات. اب خسرو کی ناک کو سلام کیجیے. جب آدمی ایک درجے پر پہنچتا ہے اور ایک منزل پر پہنچتا ہے اور ایک درجہ وہ طے کر لیتا ہے تو اسے بہت دور سے بھی اپنوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کہہ سبحان اللہ، اور سے بولیے. اور اسے لفظوں میں پلٹ کر کہیں، جب ایک بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے تو اس کے نزدیک دور اور نزدیک کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. جتنی دور سے چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، اور جتنی دور سے چاہتا ہے سن لیتا ہے، اور جتنی دور سے چاہتا ہے سونگ لیتا. اس کی دلیل ہم قرآن کی تفسیر سے لیتے ہیں.
حضرت یوسف نے اپنی قمیض دیا اپنے بھائی کو اور کہا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. ایجپٹ میں تھے یوسف اور قمیض کہاں آنی تھی؟ کنان سیریا کی, اور وہ تھے ایجپٹ میں. کہا لے جاؤ میری قمیض اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دینا, اللہ رب العزت اس قمیض سے میرے والد کو شفا عطا فرمائے. اب بحث کا دوسرا دروازہ کھول دیتے ہیں, آخر یہ قمیض تھی کیا اس قمیض کو صفت یوسفی سے نسبت تھی؟ نہیں. جب تاریخ پڑھیں گے تو اس قمیض کو نسبت ان کے جد اعلیٰ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے دی. یہ لگاتار نبیوں کا پہرن بنی تھی کہ لے جائیں آپ. جب وہ قمیض بخش سے نکالی گئی, بھائی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ایجپٹ کے قلعے کے باہر جب بھائی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہوؤں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, نواسیوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, پوتیوں کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اور ایسے یوسف یعقوب علیہ السلام نے کیا. تو لوگوں نے پوچھا دادا یہ کیا کر رہے ہیں, نانا یہ کیا کر رہے ہیں, بابا یہ کیا کر رہے ہیں, ابا یہ کیا کرے گا. ابھی تم کہوں گا تو تم لوگ کہو گے کہ میں سچیا گیا ہوں, تم کہو گے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کہا نہیں دادا بولو نا, یہ بار بار آپ سوچ کیا رہے ہیں ایسے سمجھ رہے نہیں. ایک نبی کی نام ہے, کئی ہزار کلومیٹر دور ایسے کر رہے تھے. تو کہا دادا یہ کیا کر رہے ہیں, بابا یہ کیا کر رہے ہیں, نانا یہ کیا کر رہے ہیں, دادا یہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ, زور سے بولیے. اس کا مطلب اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی ناک کو یہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ اگر نبی اور رسول اللہ کی عطا ہو تو اتنی دور سے سونگھ سکتا ہے جتنی دور دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا. اب پلٹ کر سنیں آپ, انہی نبیوں اور انہی رسولوں کے واسطے سے اللہ رب العزت ولیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ چاہے جتنی دور سے دیکھ لے, چاہے جتنی دور سے سن لے, اور چاہے جتنی دور سے سونگ لے. اس کا تعلق قرآن سے ہے جو دلیل دی. اب پلٹ کر اس موضوع پر آ جاتے ہیں کہ خسرو بھی تو ولیوں میں تھے, جس کا مرشد نظام الدین اولیاء ہو, محبوب الہی ہو, خواجگان چشت اہل بہشت میں ایک نمائندہ شخصیت ہو, جس کا جلوہ پائندہ ہو اور جس کا وجود تابندہ ہو. اور ایسے شیخ کے قدموں پر اگر امیر خسرو اپنی آنکھ ملے تو آنکھ ملنے سے یہ مقام ملے کہ امیر خسرو خود بتائیں کہ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے میں نے رات کہاں گزاری ہے, وہاں پر خدا تھا جو میرے مجلس تھا. اور لامکان کی بات کر رہا ہوں, اسیمی چھتر کی, اس مکان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بات زمین کی ہے, بات آسمان کی ہے, بات عرش تک کی ہے. نہیں, عرش سے آگے جو لامکان ہے, میں لامکان میں تھا, اسیمی چھتر میں تھا, خدا خود میرے مجلس بود انتر لامکان خسرو, اور جہاں میں تھا وہاں رسول کریم ایک شمع کی طرح جہاں میں نے رات گزاری. بہت بڑا مقام ہے نا, زور سے بولیے. یہ بابا یہ کٹھگو سے نہیں, یا مولویت کی لفاظیاں نہیں, جو آج کی مولویت لفاظی کرتی ہے اور جو باباؤں کے فالتو ٹھکوسلے ہیں, یہ سب نہیں. یہ صرف اور صرف امیر خسرو کا کلام, جس کلام کے گرد پا
کو جو پہنچ جائے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ امیر خسرو جیسا شاعر تاریخ اسلام میں بھارت کی زمین پر نہیں دیکھا، اتنے عظیم شاعر ہیں، بنیاد رکھی ہے بھارت میں۔ حضرت امیر خسرو نور اللہ مرقدہ خوشبو سونگتے ہوئے، اب سمجھ میں آ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے، سبحان اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اذھبوا کا لفظ قرآن میں امیر خسرو کے ناک کے اس واقعے پر دلیل بنتا ہے کہ اللہ جب کسی کو مقام قرب دیتا ہے، رب جب کسی کو قریب کر لیتا ہے، مولا جب کسی پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، رب جب کسی پر اپنے سخا کے بادل برساتا ہے، تو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اسے سونگنے کی طاقت ملتی ہے۔ چلو چلتے چلتے پہنچے، دیکھا سرائے کے ایک عام حصے میں، کسی کمرے میں نہیں، حال میں جہاں عام مسافر تھے، وہاں ایک مفلوق الحال غریب مسافر لیٹا ہوا تھا۔ امیر خسرو نے اس سے فرمایا، کون ہیں آپ؟ اٹھیں آپ۔ وہ اٹھا، کہا آپ دلی سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ کہا میرے شیخ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے تھے؟ کہا جی تھا، میں 3 دن حضرت کی بارگاہ میں تھا۔ کہا تبھی تو آپ سے خوشبو آ رہی ہے، اب بیٹھ۔ ابھی تک امیر خسرو کا قیاس دیکھیے، اب ان کے جسم پر غور کریں۔ کیا امیر خسرو نے پوچھا، کیا میرے شیخ نے آپ سے بہت محبت کی، بہت نوازا آپ کو؟ آپ